بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، لاکھوں افراد کی شرکت۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ تہران کی گرینڈ مسلح کمپلیکس میں ادا کر دی گئی۔ جنازے میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف اور دیگر اعلیٰ حکام سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ جعفر سجانی نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں 100 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ ایران میں کل عام تعطیل اور 8 جولائی کو یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنازگاہ اور تہران کی سڑکوں پر سیاہ لباس پہنے انتقام اور انصاف کے حصول کی علامت سرخ پرچم لہراتے سوگواروں نے شہید رہبر کو الوداع کیا۔ گرینڈ مسلح کے بڑے صحن میں جمع لاکھوں لوگوں نے ہاتھوں میں سرخ پرچم اٹھا رکھے تھے، جنہیں ایران میں خون کا بدلہ اور انتقام لینے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہاں موجود لوگ مسلسل امریکہ مرد آباد اور انتقام کے نعرے لگا رہے تھے، جس سے پوری فضا گونج رہی تھی۔ پیر کی صبح جنازے کا مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خامنئی کے جنازے کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکی عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنئی کے لیے جذباتی اظہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خامنئی کی آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو خامنئی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر چاہتے تو خامنئی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیے ہیں۔ ایرانی معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کے لیے درخواست کی ہے۔ ہمارے درمیان اچھی ہم آہنگی ہے۔ نیتن یاہو جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ سعودی میڈیا العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات مکمل ہونے کے بعد 11 جولائی سے شروع ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات میں ایران پر پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں سمیت جوہری پروگرام پر بات چیت کا امکان ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات بدھ کے روز دوحہ میں ہوئے تھے، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تعمیری قرار دیا گیا تھا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات کے بعد ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مذاکرات میں ایران کے منجمد اثاثوں میں کچھ ارب ڈالر بحال کرنے پر اتفاق ہوا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے ایرانی دعووں کی تردید کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ گرفتاری کے خدشے کے باعث اسرائیلی وزیر ایتمار بن گوئر نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے مبینہ طور پر گرفتاری اور احتجاج کے خدشے کے باعث اپنا موجودہ دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایتمار بن گوئر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی پولسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ جانا تھا، تاہم دورے سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے ان کے خلاف احتجاج اور قانونی کارروائی کے مطالبات کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ان تنظیموں کا موقف ہے کہ بن گوئر کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اسی تناظر میں ان کے دورے کے دوران بڑے پیمانے پر مظاہروں کی بھی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ قانونی پیچیدگیوں اور احتجاجی مہم کے باعث بن گوئر نے اپنا دورہ مؤخر یا منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ حالیہ عرصے میں دوسری مرتبہ ہے کہ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر نے امریکہ کا موجودہ دورہ منسوخ کیا ہے، جس سے ان کے بین الاقوامی دوروں کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی جنم لے رہی ہیں۔
تاہم اسرائیلی حکومت یا امریکی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اپنے مطالبات پر زور دیا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ایتمار بن گوئر کے متنازع پالیسی اور بیانات کے باعث انہیں بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے غیر ملکی دورے اکثر احتجاج اور سیاسی بحث کا مرکز بن جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابن ہرمز غیر علاقائی طاقتوں کے فوجی مظاہرے کا میدان نہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ابن ہرمز غیر علاقائی طاقتوں کے فوجی مظاہرے کا میدان نہیں ہے۔ ابن ہرمز کی سلامتی کا ضامن ہونے کے ناطے آبی گزرگاہ میں کسی بھی فوجی نقل و حرکت کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابن ہرمز کی سلامتی ساحلی ریاستوں کی ذمہ داری ہے، بحران پیدا کرنے والے اپنی مہم جوئی کے نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ جلد ملاقات کرنے پر اتفاق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے امریکہ میں جلد ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور امریکی صدر کے درمیان جمعے کے روز ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بتائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے ٹرمپ سے گفتگو کے دوران کہا کہ امریکہ عالمی آزادی کا ضامن ہے اور اسرائیل دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ نے امریکہ میں جلد ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ گفتگو کے دوران نیتن یاہو نے امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ واضح رہے کہ یہ گفتگو ایسے وقت پر ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنی فوجی مہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کارروائیاں کی۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں کے درمیان جنگ کے خاتمے کی کوشش پر مبنی اختلافات کی خبروں کے بعد بھی یہ رابطہ سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اسرائیل کا قریب ترین اتحادی ہے، تاہم حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے بعد نیتن یاہو پر کھل کر تنقید کی ہے، کیونکہ اس جنگ سے ایران کے ساتھ امن مذاکرات کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا چین اور دیگر دوست ممالک کو ابن ہرمز میں خصوصی سہولت دینے کا اعلان۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق چین میں تعینات ایرانی سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابن ہرمز میں چین اور دیگر دوست ممالک کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ ایرانی سفیر نے بتایا کہ عمان کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت ابن ہرمز میں چین اور دیگر ممالک کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک نیا انتظام کیا جائے گا۔ اس نئے انتظام کا ایک حصہ ابن ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹیکس کا نفاذ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس کا اطلاق سمندروں کی بین الاقوامی قوانین کے منافی نہیں ہوگا۔ ایرانی سفیر نے ان خیالات کا اظہار ہفتے کے روز بیجنگ میں منعقد ورلڈ پیس فورم سے خطاب کے دوران کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابن ہرمز ہی ایران کا جوہری ہتھیار ہے، نائب چیئرمین روسی سلامتی کونسل۔ ایرانی خبرساں ادارے تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے دمتری مدیوف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد بھی ماسکو ایران کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روسی سابق صدر نے یہ بیان تہران میں دیا، جہاں وہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کے عمل میں شرکت کے لیے روسی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ قبل ازیں اپنے ایک بیان میں دمتری مدیوف نے کہا تھا کہ امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتحہ بن کر ابھرے گی۔ ایرانی قوم امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر روس بھی ایران کے دکھ میں شریک ہے۔ سپریم لیڈر کی شہادت نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ علاوہ ازیں روسی وفد کی ایران کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، جہاں مسعود پزشکیان نے ایران روس اسٹریٹجک معاہدوں پر عمل درآمد میں تیزی پر زور دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔